الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 21 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی قوم کو خطاب فرمایا اور انہیں اللہ کی یہ نعمت یاد دلائی کہ اس نے ان کا انتخاب کیا، ان کو شہادت اور امامت کے منصب پر فائز کیا، ان کو بادشاہی عطا فرمائی، ان کے اندر نبی مبعوث کی۔ یہ جو فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ فیصلہ الہی کا بیان ہے، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلے کا ظہور مختلف ادوار میں ہوتا رہا۔ جب یہ فیصلہ کیا گیا تو اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ ایک علاقہ تمہارے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ آگے جو آیات آنے والی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی، اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر گئے اور وہاں کئی سو برس تک یہ لوگ آباد رہے، تو ان کی اپنی کوئی سلطنت نہیں تھی، یہ وہاں کے لوگوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اور پھر جب فرعونہ کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ اس غلامی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہ وہی کنعان کی سرزمین جہاں یعقوب علیہ السلام آباد تھے، جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کیا تھا، وہ اب ان کی سلطنت بنا دی جائے، یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے اس پہلو کو بھی سمجھ لیجئے کہ زمین کا مالک خدا ہے، یہ انسان بھی اس کے بھیجنے سے یہاں آئے ہیں۔ کسی انسان کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی قوم پر حملہ کر دے، اس سے کوئی سرزمین خالی کرا لے، لیکن زمین کا مالک اور آسمان کا مالک یہ یقین رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فلسطین کا علاقہ بنی اسرائیل کے لیے اور عرب کا علاقہ بنی اسماعیل کے لیے خاص رہے گا۔ کیوں خاص رہے گا؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا کے وسط میں یہ دونوں علاقے خدا کے دین کی گواہی کا مرکز بن جائے، توحید کے مرکز کی حیثیت سے یہاں خدا کا معبد تعمیر کیا جائے، اور وہ قوم آباد ہو جو اس معبد کو فی الواقع توحید کا مرکز بنا کر رکھے۔ یہ ذریت ابراہیم کو ذمہ داری دی گئی۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد اسے چھوڑ کر نکلے، بابل سے انہوں نے ہجرت کی، تو ان کو حکم دیا گیا اور اس حکم کے تحت انہوں نے بنی اسحاق کو فلسطین میں کنعان کے علاقے میں اور بنی اسماعیل کو انہوں نے سرزمین عرب میں آباد کیا۔ اس کی ایک پوری داستان ہے، وہ آگے کی صورتوں میں زیر بحث آئے گی تو اس کی تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ اس فیصلے کے تحت جب یہ مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سرزمین خالی نہیں پڑی ہوئی تھی، وہاں بہت سی اقوام آباد ہو چکی تھیں، ان کی سلطنتیں تھیں، ان کی حکومتیں تھیں، گویا فلسطین پر بہت سی دوسری اقوام کا قبضہ ہو چکا ہوا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یہ سرزمین تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہ پس منظر میں رکھیے کہ اس کائنات کے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ ایک علاقے کو، یعنی اپنی زمین کے ایک علاقے کو، وہ زمین جس کا وہ بادشاہ ہے، مطلقاً بادشاہ ہے، اس زمین کے ایک علاقے کو خالی کرائے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حق مجھے یا آپ کو حاصل نہیں ہے، لیکن زمین و آسمان کے پروردگار کو یقیناً حاصل ہے۔ اور اس حق کا نفاذ کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نظم ہوگا، اس لیے کہ اسی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے احکام زمین تک پہنچتے ہیں۔ وہ احکام جو ہمارے لیے واجب الاطاعت ہیں وہ بھی پیغمبروں کی وساطت سے پہنچتے ہیں، اور وہ احکام جو کسی قوم کے لیے خاص ہیں وہ بھی اسی کی وساطت سے پہنچتے ہیں۔
چنانچہ اس موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا گیا تو اپنی قوم سے خطاب فرمایا. یہ وہ خطاب ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کتب اللہ لکم یعنی اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ یہ سرزمین تمہارے لیے خاص ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے نفاذ کے لیے داخل ہو جاؤ اس سرزمین میں. اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے، یعنی مقدس سرزمین سے کیا مراد ہے؟ اس سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے. اس کو مقدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ذریت ابراہیم میں سے جس طرح بنی اسماعیل کی دعوت کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی ارض مقدس ہے. جس طرح سرزمین عرب کا انتخاب کیا گیا، اسی طرح بنی اسحاق کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کا انتخاب فرمایا، یعنی فلسطین کا انتخاب فرمایا، اور اس کو یہ تقدس بخشا کہ لوگ علم و عمل کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس سرزمین کی طرف رجوع کریں. یہ خدائی خانقاہ ہے، اس کی طرف دنیا بھر سے لوگ آئیں، آ کر معبد میں عبادت کریں، اپنے عہد کی تجدید کریں، توحید کو سمجھیں، خدا کی شریعت کا فہم حاصل کریں، اس قوم کو دیکھیں جس کے وجود سے وہ شریعت ظہور پذیر ہوتی. اس مقصد کے لیے اس سرزمین کو مقدس قرار دیا گیا. چنانچہ اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں وہ مسجد تعمیر ہوئی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، یعنی سرزمین عرب میں بیت الحرام اور فلسطین کی سرزمین میں بیت المقدس. اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کے نتیجے میں یہ دو مسجدیں تعمیر کی گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے تعمیر کی گئی. اللہ نے ان کو اپنے معبد کی حیثیت دی، اور دنیا کے تمام معبدوں میں یہ خصوصی حیثیت انہی دو مسجدوں کو حاصل ہوئی. میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے یہ مدعا مقدر ہے، یعنی جب تمہیں بادشاہت دے دی ہے، جب تمہارے اندر نبوت جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ کسی مقصد سے کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ وہ دین کی شہادت ہے اور مذہبی معاملات میں دنیا کی امامت ہے. اس مقصد کے لیے ایک سرزمین چاہیے، اس سرزمین کا انتخاب کر کے فرمایا اس میں داخل ہو جاؤ. دو باتیں واضح کر دی، ایک یہ کہ اللہ نے اس کو مقدس قرار دیا ہے، اور میں نے وجہ اس کی بیان کی کہ چونکہ یہ دعوت توحید کا مرکز ہے، اس پہلو سے اس کو مقدس کہا ہے. دوسرے یہ کہ یہ خدا کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے. کتب اللہ لکم، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے. یعنی سرزمین فلسطین پر چونکہ دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اب دو شکلیں تھیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موت بھیجتا اور ان سب کے سب لوگوں کو وہاں سے نکال لے جاتا، ان کی روحیں قبض ہو جاتی، ان کے جسم کسی سمندر میں پھینک دیے جاتے، یہ علاقہ خالی کرا لیا جاتا. لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے تو کچھ کام اس کے ذمے کے ہیں جو اسے انجام دینے ہیں، اس کے بعد اللہ کی نصرت آتی. یہ نصرت الہی کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. چنانچہ یہاں پر بھی یہ پوری طرح نمایاں ہو جائے گا. بدر کے موقع پر بھی اسی ضابطے کا اطلاق کیا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مار کے لڑنے پڑے، ان سب میں یہ چیز ملحوظ رہی. اسی سے استدلال کر کے امام حمید الدین فرائی نے اصرار کیا ہے کہ فیل کے واقعے میں بھی یہ نہیں مانا جا سکتا کہ قریش نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی، اس کے باوجود خدا کی نصرت آ گئی. یہ خدا کی نصرت کے قانون کے خلاف ہے. چنانچہ اس نصرت الہی کے ضابطے کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. تو ارشاد ہوا کہ تم کو اس کے لیے اقدام کرنا ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس زمین کو خالی کرانے کے لیے تم آگے بڑھو گے، خدا کی نصرت اس کے بعد تمہارے ہم رکاب ہوگی. لہذا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے. البیان کا نوٹ سن لیجئے.
سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقریر اس موقع پر کی ہے جب انہوں نے دشت فاران میں بنی اسرائیل کو فلسطین پر حملے کی ہدایت فرمائی۔ یہ حملہ اس لیے ضروری تھا کہ فلسطین کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ قرار دے کر انہیں حکم دیا تھا کہ اس علاقے کو اپنی دعوت کا مرکز بنائیں۔ جن لوگوں کو بائبل کے صاحب کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں جو کچھ اجمال کے ساتھ بیان ہوا ہے وہاں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ منصب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لیے یہ زمین کیوں خاص کی گئی ہے، اس زمین کو تمہاری میراث قرار دے دیا گیا ہے، اس کے حدود اربع کیا ہیں، یہ وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تمہیں اس کو کیسے خالی کرانا ہے، اس کو خالی کرانے کے لیے کیا قانون ہے جو پیش نظر ہوگا، وہاں کے باشندے جو کچھ بھی رد عمل ظاہر کریں گے اس کے جواب میں تمہیں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اور اس سرزمین کے گرد و پیش کے علاقوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کی تفصیلات وہاں بیان کی گئی۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ حملہ اس لیے ضروری تھا کہ فلسطین کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ قرار دے کر انہیں حکم دیا تھا کہ اس علاقے کو اپنی دعوت کا مرکز بنائیں۔ نبیوں کی قیادت میں جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ چونکہ براہ راست اللہ کی حکومت ہوتی ہے، یہ جس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کی حکومت ہوتی ہے جس میں خدا کا پیغمبر زمین پر ہوتا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کی بادشاہی زمین پر قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو جس طرح اتمام حجت کے بعد لوگوں کی جزا و سزا کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ حق بھی آپ سے آپ حاصل ہو جاتا ہے کہ جس علاقے سے چاہے لوگوں کی حکومت ختم کر کے اس میں اپنی حکومت قائم کر دے۔ یعنی جو عام اخلاقی اصول ہیں پھر ان کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ خدا موت دیتا ہے، خدا زندگی دیتا ہے، خدا بچے کو اٹھا لے جاتا ہے، خدا بڑے کو اٹھا لے جاتا ہے، خدا جب چاہے اپنی زمین کے کسی علاقے کو لوگوں سے خالی کرا لے، اس پر ان اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا جو ہم پر ہوتا ہے۔ تو خدا کی حکومت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے نمائندے کی حیثیت سے یہ حکم دیا کہ یہ علاقہ خالی کرا لیا جائے۔ اس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی حکومت کو یہ حق نہ حاصل ہے اور نہ کسی طرح حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے یہ استدلال کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان خدا کے دین کو ماننے والے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس کا حق نہیں ہے۔ خدا نے اس علاقے کو متعین کیا، اس کی اقوام کو متعین کیا، اس کے حدود اربع متعین کیے، اس میں بنی اسرائیل کس طرح آباد ہوں گے اس کی پوری تفصیلات بیان کی، پھر متعین طور پر حکم دیا کہ یہ علاقہ اس کو خالی کرا لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اگرچہ یہاں بالاجمال نقل ہوئی، لیکن غور کیجئے تو اس میں وہ تمام پہلو موجود ہیں جو اس موقع پر حوصلہ دینے اور پست حوصلگی کے برے انجام سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے ضروری تھے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر بالکل اسی طرح کی تقریر ہے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر کی، اسی نوعیت کا معرکہ ان کو لڑنا تھا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان افضال و عنایات کا حوالہ دیا جو مصر سے خروج کے وقت سے لے کر اب تک برابر سائے کی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ یہاں تو تفصیل نہیں ہے، لیکن جب آپ بقرہ کو پڑھتے ہیں تو وہاں بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی غلامی سے کس طرح نجات دی، کیسے ان کو نکال کر لایا، کس طرح فرعون کے لشکر غرقاب نیل ہوئے، وہ سب تفصیلات وہاں بیان ہوئی۔ ان قطعی اور حتمی وعدوں کا حوالہ دیا جو سلسلہ نبوت کے اجرا اور بنی اسرائیل کو ایک عظیم حکمران قوم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اس میراث کا حوالہ دیا جو ایک شاداب و زرخیز علاقے کی شکل میں ان کو ملنے والی تھی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دیا تھا۔ ان تمام وعدوں اور یقین دہانیوں کے ساتھ ان کو ارض مقدس پر حملے کی دعوت دی، یعنی یہ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی کہ تم کو حملہ کرنا ہے، اس کے بعد میری نصرت آئے گی۔ نصرت کا یہی قانون ہے۔ ان کو ارض مقدس پر حملے کی دعوت دی اور ساتھ ہی بزدلی اور پست حوصلگی کے انجام بد سے بھی آگاہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کو اتنا بڑا منصب دیا جا رہا ہے کہ اب اس کو خدا کے دین کا گواہ بن کر اٹھنا ہے، اس کا امتحان ضروری ہے۔ چنانچہ اس امتحان میں یہ ڈالے گئے کہ یہ اقدام کریں، پہلا قدم یہ اٹھائیں گے کہ اس سرزمین کو خالی کرایا جائے۔ پست حوصلگی کے انجام بد سے بھی آگاہ کر دیا کہ قدم پیچھے ہٹایا تو بالکل ہی نامراد ہو کر رہ جاؤ گے، پیچھے مصر کی غلامی ہے اور آگے کے لیے ہمت نہ کی تو یہ صحرا گردی ہے جس میں مر کھپ کر فنا ہو جاؤ۔ یہ جو پورا مضمون ہے
یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے میں ادا ہوا ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے جواب دیا موسیٰ اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ یعنی جب یہ کہا گیا کہ تمہیں اس سرزمین کو خالی کرانے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ہے، یہی خدا کا قانون، خدا کی نصرت اس کے بعد آئے گی، خدا تمہارے ساتھ ہے، فتح یقینی ہے، یہ علاقہ خالی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی۔ بدقسمت تھی یہ قوم کہ اس حتمی وعدے کے باوجود، اس واضح اور صریح وعدے کے باوجود، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر کے باوجود یہ اس کی ہمت نہیں کر سکے۔ یعنی اتنا بڑا منصب ان کو دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ خدا کی نعمتیں اور خدا کے کرشمے اور خدا کے معجزے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد یعنی من و سلوہ اتارا گیا، بدلیوں نے ان پر سایہ کیا، 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ گئے، تورات انہیں دی گئی، طور ان پر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا، یہ سب معاملات ہو گئے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی بہرحال یہ ہمت نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن نے یہاں نقل کر دیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا موسیٰ اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، حتیٰ یخرجوا منہا فَإِن یخرجوا منہا فَإِنَّا داخلون، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے بائبل کی کتاب گنتی باب 13-14 کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب 12 سرداروں کی اس جماعت نے اپنی رپورٹ آ کر پیش کی جو موسیٰ علیہ السلام نے حملے سے پہلے علاقے کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ یعنی ان کے 12 سرداروں کا انتخاب کیا گیا تھا، اور ان کی ایک جماعت ابتدائی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہ علاقے میں کیا صورتحال ہے، حملہ کہاں سے کیا جا سکتا ہے، مزاحمت کس نوعیت کی ہوگی، یہ جماعت تھی جس نے اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس کے بعد یہ گفتگو ہوئی ہے۔ بائبل میں یہ رپورٹ اس طرح نقل ہوئی ہے، یعنی بائبل نے وہ رپورٹ نقل کر دی ہے۔ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے، یعنی انہوں نے آ کر یہ رپورٹ دی، وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قداور ہیں، اور ہم نے وہاں بنی عناق کو بھی دیکھا جو جبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ یعنی جو قوم وہاں آباد تھی وہ جسمانی لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے بڑی غیر معمولی قوم تھی۔ بنی عناق ان کا جگہ جگہ ذکر آتا ہے بائبل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی ہو بہرحال اللہ کے بھروسے پر تم قدم اٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا جو قرآن مجید نے یہاں نقل کر دیا۔ ان ڈرنے والوں میں قال رجلان من الذین یخافون، ان ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے انعم اللہ علیہما، جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا، یعنی پوری کی پوری قوم تو بزدلی کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک یہ لوگ وہاں آباد ہیں ہم اس طرح اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ صاف نظر آ رہا تھا اگر مادی حالات سامنے رکھے جائیں کہ ہمارے پاس نہ وہ تلواریں ہیں، نہ وہ اسلحہ ہے، نہ وہ اسباب ہیں، ہم تو سفر میں ہیں، اور نہ ہم جسمانی لحاظ سے اتنے طاقتور ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک لمبا عرصہ تک یہ لوگ غلامی میں رہ کر آئے تھے جس طرح کہ یہ لوگ ہیں، تو اس کو دیکھ کر یہ لوگ ڈر گئے، اور پھر ڈرتے مارے کانپتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس علاقے میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ان ڈرنے والوں میں، یعنی ظاہر ہے کہ پوری کی پوری قوم ڈری ہوئی سہمی ہوئی تھی، ان ڈرنے والوں میں رجلان 2 لوگ تھے، 2 شخص تھے، من الذین یخافون، یعنی ان ڈرنے والوں میں 2 ایسے لوگ تھے انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ کی خاص عنایت تھی۔ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، تم اس شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ یہاں چونکہ ادخلو کے ساتھ اللہ آیا ہے تو مطلب یہ ہے
کہ اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں رجلان من الذین یخافون، دو شخص ان میں سے جو ڈرنے والے تھے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں رجلان من الذین یخافون کے الفاظ آئے ہیں، ان میں رجلان دو شخص سے مراد یوشع اور کالب ہیں، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں سے یہ دو اشخاص ہیں۔ یہ دونوں نام ہم کو بائبل میں مل جاتے ہیں، اس سے مراد یہ دو لوگ ہیں۔ اس سے مراد یوشع اور کالب ہیں جو اس مہم کے ارکان تھے جو فلسطین کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ 12 لوگوں کو بھیجا گیا تھا، ان میں یہ دو بھی شامل تھے۔ اور الذین یخافون کے الفاظ یعنی ڈرنے والوں کے الفاظ بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں جو بنی عناق کے خوف سے ہمت ہار بیٹھے تھے اور ان پر خوف اور بزدلی کی موت طاری ہو گئی تھی۔ اس آیت میں عام طور پر لوگوں نے یخافون کے مفعول کو محذوف مانا ہے، یعنی یخافون اللہ۔ عام طور پر لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، لیکن دو وجہ سے یہ تعویل محل نظر ہے۔ استاذ امام نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ موقع مفعول کے اظہار کا تھا، یعنی اگر یہ کہنا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو چونکہ یہاں اگر یہ اللہ کا لفظ نہیں آیا جو ظاہر ہے کہ مفعول واقع ہوتا ہے یخافون کا، تو اس سے التباس پیدا ہوتا ہے، یعنی توجہ دونوں جانب جاتی ہے۔ جب التباس کا موقع ہو تو پھر اس مفعول کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ موقع مفعول کے اظہار کا تھا نہ کہ اس کے حذف کا، اس لیے کہ یہاں التباس پیدا ہو سکتا ہے، اور التباس کے مواقع میں اظہار مستحسن ہے نہ کہ حذف۔ دوسری یہ کہ اس صورت میں یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت خدا سے ڈرنے والوں کی ایک جماعت موجود تھی جن کے اندر یوشع اور کالب بھی تھے، یعنی اگر یہ مانا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ایک گروہ موجود تھا بنی اسرائیل کے اندر۔ استاد امام نے لکھا ہے اگر یہ بات ہے تو انعام الہی کی تخصیص انہی دو حضرات کے لیے کیوں ہوئی، یعنی پھر جو آگے الفاظ آئے انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر خاص عنایت کر رکھی تھی، پھر تو انعم اللہ علیہما کی جگہ انعم اللہ علیہم ہونا تھا، یعنی پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ کہا جاتا کہ ان ڈرنے والوں میں دو شخص وہ خدا سے ڈرنے والے جن سب پر اللہ نے اپنی نعمت کر رکھی ہوئی تھی۔ تو چونکہ الفاظ یہ نہیں آئے اس وجہ سے ترجیح اسی بات کی ہے کہ من الذین یخافون سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو سب کے سر ڈرے مارے کانپ رہے تھے، اور ان میں صرف دو شخص تھے، اور یہی بات بائبل سے معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یہ صرف دو شخص تھے، یوشع اور کالب، جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کی نصرت کے بھروسے پر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو توجہ دلائی کہ ہمت نہ ہارو، ڈرو نہیں، تم شہر پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، اس بات پر اطمینان رکھو کہ جب تم یہ کام کر ڈالو گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور انہوں نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ اس تقریر کا خلاصہ ہے جو یوشع اور کالب نے اس موقع پر کی جب پوری قوم ہمت ہار چکی تھی۔ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنہ کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے، اگر خدا ہم سے راضی رہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو، وہ تو ہماری خوراک ہے، ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ خداوند ہے، سو ان کا خوف نہ کرو۔ یہ تقریر ان دونوں نے آ کر کی۔ استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس تقریر پر تبصرہ فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ جب پوری قوم کی قوم اس طرح ہمت ہار بیٹھے،
جس طرح بنی اسرائیل ہار بیٹھے تو بہادر سے بہادر آدمی کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں۔ بڑا ہی باوفا اور صداقت شار ہوتا ہے وہ مرد حق جو ایسے نازک موقع پر بھی اپنی وفاداری اور صداقت شاری نبھا لے جائے۔ یوشع اور کالب کے کردار کا یہی پہلو ہے جس کے سبب سے عہد و میثاق کی سورہ میں قرآن نے ان کا ذکر کر کے ان کو زندہ جاوید بنا دیا، تاکہ جو لوگ خدا کی راہ پر چلنے کا ارادہ کریں وہ ان کے اس مثالی کردار سے یہ سبق لیں کہ جب سب سو جائیں تو جاگنے والے کس طرح جاگتے ہیں، اور جب سب مر جاتے ہیں تو زندہ رہنے والے کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ قرآن نے یہاں بزدلوں کے اندر کے بہادروں اور مردوں کے اندر کے زندوں کو اس لیے نمایاں کیا ہے کہ بہادروں کے اندر بہادر اور زندوں کے اندر زندہ تو بہت نظر آ جائیں گے، لیکن وہ زندگی بخش ہستیاں بہت کمیاب ہیں جو مردوں کو زندگی بخشتی ہیں، اگرچہ اسی راہ میں انہیں خود اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ یعنی قرآن مجید نے خاص طور پر نمایاں کیا ہے ان دو صحابہ کی سیرت اور کردار کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ان دو صحابہ نے اس جرأت کے ساتھ، جس مردانگی کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ حالات بیان کیے، لوگوں کو ترغیب دی اور خدا کے اوپر توکل اور بھروسے کی دعوت دی، یہ بتایا کہ خدا کی نصرت تمہارے ہم رکاب ہے، ادنا درجے میں کوئی خوف کیے بغیر اس شہر کے دروازوں میں گھس جاؤ، تمہارے لیے غلبہ مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن اس تقریر کا کوئی اثر ہوا؟ ہرگز نہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ جب تک وہ وہاں موجود ہے، لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، کبھی اس میں داخل نہ ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ، فقاتلا، اور لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی صاف جواب دے دیا انہوں نے کہ ہم اس میدان میں اترنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سرزمین اگر ہمارے لیے خاص کر دی گئی ہے، خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اگر اس سرزمین کو دعوت کا مرکز بنانا ہے تو ہم باقی ذمہ داریاں تو پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سرزمین کو بنی عناق سے خالی کرانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تم اور تمہارا خداوند جا کے خالی کرا کے ہمارے حوالے کر دے، ہم اس راستے پر نہیں چلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو کچھ کیا وہ آگے زیر بحث آ جائے گا، لیکن اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی قوم کو جب اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ذمہ داری اس کی تھی اس کو وہ پورا کرنے سے انکار کر دے۔ اس کے پاس اینٹ ہے، اس کے پاس پتھر ہے، اس کے پاس 2 تلواریں ہیں۔ بدر کا نقشہ کھینچا ہے نا حفیظ نے اپنے شاہ نامے میں کہ 2 گھوڑے 6 زر ہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ، دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو جب جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اس کے بعد خدا کی نصرت آتی ہے۔ اور یہی خدا کی نصرت کا قانون ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، یہاں بھی اسی کا حوالہ دیا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا پروردگار، لڑو جا کر، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے آخری جواب ہے۔ بائبل میں یہ جواب ان لفظوں میں تو نقل نہیں ہوا، مگر بنی اسرائیل کے گریہ و ماتم کا ذکر جس طریقے سے ہوا ہے اس سے واضح ہے کہ یوشع اور کالب کی اس یقین دہانی کے جواب میں کہ ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو، انہوں نے یقیناً وہی بات کہی ہوگی جو قرآن نے یہاں نقل کی۔ یعنی بائبل میں یہ جملہ نقل نہیں ہوا، لیکن ان کے گریہ و ماتم کا ذکر ہوا ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ اچھا اب جہاد کرنا پڑے گا اور میدان میں اترنا ہوگا اور قربانی دینی ہوگی اور ہمیں بنی عناق سے یہ علاقہ خالی کرانا ہے، تو یہ خیال کر لیجئے کہ بس ایک ماتم ہے جو برپا ہو گیا۔ اس ماتم کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ بائبل میں ہوا ہے، اس میں یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہی جواب دیا ہو۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، اس پر موسیٰ نے دعا کی
پروردگار میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ بڑی مایوسی، بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، لہذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس بات کی درخواست ہے کہ انہیں اس نالائق قوم کی قیادت کے بار عظیم سے سبق دوش کر دیا جائے۔ پیغمبر اپنی قوم کو خدا کے اذن کے بغیر چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے آخری مرحلے میں عذاب کی درخواست کی اور وہ درخواست قرآن میں نقل ہو گئی۔ جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا، لم یلدوا الا فاجرا کفارا، اب یہ اگر جنیں گے تو تیرے نافرمان جنیں گے، اس وجہ سے اب ان پر عذاب ہی آنا چاہیے۔ یہی موقع ہے جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر یہ کہا ہے کہ جس ذمہ داری پر اس قوم کو فائز کیا گیا اور ہمیں قیادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ہمیں اس ذمہ داری سے سبق دوش کر دیا جائے۔ اس سے کوئی آخری درجے کی چیز نہیں ہوتی جو پیغمبر کی طرف سے ہو گئی۔ جب یہ درخواست انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، فرمایا یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یعنی اب 40 برس تک یہ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے سبق دوشی کی درخواست تو قبول نہیں کی گئی، یعنی انہوں نے فرمایا کہ اس قوم کی قیادت سے ہمیں الگ کر دیا جائے، یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی۔ کیوں قبول نہیں فرمائی؟ اس لیے کہ اس کا ایک نتیجہ نکلتا، اور وہ نتیجہ یہ نکلتا کہ اس صورت میں تمام بنی اسرائیل ہلاک کر دیے جاتے، یعنی خاتمہ ہو جاتا، اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا، یہ قوم ہمیشہ کے لیے زمین سے مٹا دی جاتی، مگر ان کے لیے سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر کرم فرمائی اور اس طرح کی عنایتوں کا حوالہ دیا ہے بقرہ میں جگہ جگہ کہ اس جرم کا ارتکاب تم نے کیا، اس جرم کا ارتکاب کیا، میں نے پھر تم کو معاف کر دیا، میں نے پھر تم کو معاف کر دیا۔ تو اس موقع پر بھی سزا سنا دی گئی، لیکن آخری فیصلہ نہیں ہوا، اور وہ سزا یہ سنا دی گئی کہ اب 40 برس تک تم اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ بائبل میں یہ فیصلہ اس طرح بیان ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوا یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں یعنی بدعہدیوں کا پھل پاتے رہے۔ یہ بائبل میں تفصیل ہے جو یہاں قرآن مجید نے ایک جملے میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کن نتائج کا حامل ہے اس پر بھی غور کرنے کے بہت سے پہلو ہیں، اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، میری قوم کے لوگوں اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں سے 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی،
انہوں نے کہا تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، جب تم گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔